حضرت ایک بڑا دلچسپ سا سوال ہے۔ ابھی بریک کے دوران مجھے ایک دوست نے کال بھی کیا تھا۔ فقیری لائن اور ایک جو ہے شرعی لائن، طریقت والی لائن، ایک ہے روحانیت والی لائن، دونوں میں بڑا تضاد ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ شریعت والے ہر چیز شریعت کے مطابق کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز، روزے اور جو بھی حکم ہے شریعت میں وہ پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ فقیری لائن اس سے مختلف ہے۔ بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے فقیر گزرے ہیں، جن کی خانقاہوں پہ بے شمار لوگ جاتے ہیں۔ ان کا جیسے پنجابی کہتے ہیں کہ تواڈی نماز 5 ویلے، ساڈی نماز ہر ویلے، تو وہ اس ظاہری نماز کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دل کا ہمارا اللہ سے تار جڑ گئی ہے، ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہے، ہمیں ان ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں ذرا مختصر فرمائیے کہ آیا وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، یا وہ غلط ہیں، یہ کون صحیح ہے؟ وہ اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کا۔ ظاہر ہے کہ پیران پیر سے بڑا فقیر کون ہوگا، وہ تو فقیروں کے بادشاہ، اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں۔ وہ جنگل میں سے مراقب ہو کر گھر کی طرف واپس آ رہے تھے تو ایک درخت میں روشنی پھوٹی اور اس میں سے آواز آئی کہ عبدالقادر ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں، اب تمہاری نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم منزل پا چکے ہو، ہم تم سے خوش ہو گئے، ہم تمہارے رب ہیں۔ یہ آواز آئی تو حضرت نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ نماز تو نبیوں کو بھی مرتے دم تک مکلف تھے، کہ خود نبیوں کو بھی حکم تھا کہ مرتے دم تک عبادت کرنی، قرآن کو حکم ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر اس وقت تک نماز اور عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ تو موت تک کا وظیفہ نبیوں کا نماز معاف نہیں ہے تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا کوئی تصرف ہے۔ تو آپ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود دفع ہو، نبیوں کو نماز معاف نہیں ہوئی تو عبدالقادر کو کیسے معاف ہوگی؟ یہ بات کہی تو ابلیس نے دوسرا حملہ کیا تو اس درخت کی روشنی میں سے آواز آئی، کہنے لگا کہ آج تو اپنے علم سے بچ گیا ہے، میں نے وار تو بڑا کیا تھا تجھ پہ لیکن تو آج اپنے علم سے بچ گیا ہے۔ تو یہ دوسرا وار تھا۔ اگر حضرت کہتے ہاں میں اپنے علم سے بچ گیا، اس میں بھی عجب تھا۔ حضرت فوراً فرمایا کہ نہیں مردود، میں اپنے علم سے نہیں بچا، خدا کے فضل سے بچا ہوں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ایسی کوئی فقیری لائن نہیں ہے کہ جس میں شریعت نہ ہو، کیونکہ طریقت بغیر شریعت کے چل ہی نہیں سکتی۔ شریعت اصل میں راستہ ہے اور طریقت اس میں چلنے کی ہمت ہے، لہذا اس راستے سے ہٹ کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ کشف الموجوب میں داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شریعت کے راستے سے ہٹ کے کوئی بھی طریقت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ شریعت تو پہلے ہے اور نبی شریعت ہی لے کے آتے ہیں۔ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اپنی کہتے تواڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، ایک پیر صاحب تھے کہ وہ جو ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا مریدوں کو کہتے جاؤ 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 مسجد آ کے نماز پڑھو، خود نہ جاتے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، کوئی نئے نہ کوئی منچلا کوئی مرید آیا تھا، اس نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، یار نماز کا ٹائم ہوتا ہمیں ہی پیر صاحب کہتے جاؤ پڑھو، آپ حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت صاحب نماز کے ٹائم میں آپ ہمیں کہتے جاؤ مسجد جا نماز پڑھو تو آپ خود پڑھتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی مدینے جا کے ساڈی مدینے ہوندی، اسی مدینے جا کے پڑھ دینا، ساڈی مدینے ہوندی۔ تو وہ بڑا شرارتی تھا مرید، کہا جی حضرت صاحب معافی چاہتا ہوں، تسی کھاندے پیندے ایتھے ہو، ہگدے موتے ایتھے ہو تے اوتے مدینے تو روٹی نہیں لبدی، تو نماز ہی ہوتے تواڈی ہوندی۔ تو بات وہی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے دین کی اصل شکل کو بدل دیا ہے، کہ انہوں نے کہہ دیا جی ہم ہر وقت نماز میں تم 5 وقت پڑھو۔ ایسا کوئی دین نہیں، 5 وقت کی نماز قرآن سنت سے ثابت ہے، یہ پڑھنی ہے اور کوئی فقیر اس کے بغیر آپ نے ٹھیک فرمایا۔ دیکھیں نبیوں کا تو یہ ہے نا کہ نبی چونکہ سب کے لیے مثال ہوتے ہیں، تو نبی اگر نماز چھوڑ دیتے وہ تو پھر ایک مثال بن جاتی نا۔ یہ ہے بڑا ایک دلچسپ موضوع، وقت تھوڑا ہے۔ باقی وہ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی ایسا فقیر ہے جو مجذوب ہو چکا ہے، اگر مجذوب ہو گیا ہے، وہ حالت جذب میں ہے، اپنے حواس سے نکل چکا ہے، تو اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے۔ وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اس کو مجذوب کہتے ہیں، اور مجذوب احکام میں شریعت کا مکلف لیکن نہیں حضرت ہوتا۔ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں کھڑا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دل اس کا کہیں اور پہ ہے، اور ایک بندہ باہر بازار میں بیٹھا ہے، دل اس کا اللہ کے ساتھ ہے، تار اس کی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو میں تو اس نمازی سے بہتر اس کو سمجھوں گا کہ جو نماز میں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے سوچ کچھ اور رہا ہے
اور ایک بندہ جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، ماحول بازار کا ہے لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو میرے لیے تو وہ زیادہ اصل میں بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کو دارومدار نیتوں پر ہے. اس میں دو چیزیں ہیں کہ دل بھی خدا سے جڑا ہو اور عمل بھی خدا کے ساتھ جڑا ہو. عمل سنت کے مطابق ہو اور دل خدا کی قربت سے جڑا ہو، یہ قابل قبول ہے. اگر وہ نماز کے اندر غافل ہے، اس کی قابل نماز بھی وہی نہیں ہے کہ جو قرآن میں کہہ دیا کہ ویل للمصلین ہم عن الصلاۃ، جو اپنی نمازوں سے غافل ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. وہ آدمی جو دل جوڑ کے بیٹھا ہے لیکن بظاہر نماز پڑھ نہیں رہا، تو وہ بھی تو دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں. دل اس کا ہو اور عمل اس کا ہو، اب یہ کامل مومن بنتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی نماز وہ ہو. نہیں، ایسی کوئی شریعت ہم کیوں کہ قرآن سنت کا معیار نبیوں نے دے دیا، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. اس لیے ایسا کوئی نہیں. یہ بہت بڑا خلل اور دھوکہ ہے. اسی وجہ سے یہ پیری فقیری کی لائن بدنام ہو گئی کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے فقیری اور پیری کو بدنام کر دیا، ورنہ ایسی وہ اس لیے بدنام ہوئی کہ بہت سارے ڈبہ پیر آ گئے اور بہت سارے جعلی فقیر آ گئے. لیکن جو اصل فقیر اور جو اصل پیر ہے نا، جس طرح بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے کوئی بدنام دیکھو جعلی تو آنا. دیکھو بلے شاہ نے کہا کہ گنگا گیا گل بندی نہ ہی پاوے 100 گوتے کھائیے. وہ تو دل کو ٹھیک کرنے والے تھے سارے بزرگ. بالکل صحیح. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہری اسباب جتنے مرضی تم اختیار کر لو، چاہے مکے 100 دفعہ ہو کے آ جاؤ، جب تک یہ چینج نہیں ہوگا، جب تک یہاں نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، جیبیں کاٹ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ایک فریضہ شریعت ادا کر رہے ہیں. لیکن جب تک دل کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت تک شریعت اور اس اصل میں بات یہی ہے کہ دل اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور دل اس کے لیے فقیروں اور پیروں سے آپ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دل جب صحیح ہو جاتا ہے تو عمل فطری طور پر صحیح ہوتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ برتن میں اگر ٹھنڈا پانی ہوگا تو پسینہ اس کے اوپر نظر آئے گا ٹھنڈے پانی کا. اگر دل واقعی اللہ سے جڑا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا بھی نظر آئے گا. یہ نہیں کہ دل ہمارا صحیح ہے اور سجدہ کرتا نہیں ہے. لہٰذا ایسے دل کا اعتبار نہیں ہے کہ جو دل اپنے جو ہے اس کی حقیقی کیفیت پر عمل نہیں کرتا. یہ نظر یہ بھی ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں.